کہ طالبان کا جراثیم ہمارے جسم میں پیدا ہو چکا ہے اور اپنا اثر پھیلا رہا ہے، اور آج کی جو قرارداد ہے کہ دیر از نو طالبان ان کراچی، یہ اس شتر مرغ کی مانند ہے جو اپنا سر زمین میں دبا لیتا ہے اور خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ Okay, so powerful start from both of our student speakers. اب میں ان سے ایک ایک سوال کروں گی۔ سب سے پہلے دانش آپ سے۔ دانش، نیوز ویک کی ایک بہت ہی ریسنٹ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بہت انویسٹیگیشن کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ یہ پیش کیا ہے کہ جو زیادہ تر بڑے سوفسٹیکیٹڈ کرائمز جو کراچی میں ہو رہے ہیں اس کا پیسہ طالبان کو فائنانس کرنے کے لیے پہنچایا جاتا ہے۔ How do you answer that? Well, it's easy to understand. You are saying it was an analysis report. جی Analysis ہوا، پیسہ پہنچاتا ہے تو اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کو روکا بھی تو جائے جب جا رہا ہے بیسیکلی وہ ہنڈی سسٹم سے نہیں جا رہا، بینک کے سسٹم سے جا رہا ہے۔ جب بینک کے سسٹم سے جا رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ بینک سسٹم سے جا رہا ہے، تو اس کو تو گورنمنٹ کو اسی وقت روک دینا چاہیے۔ گورنمنٹ اس پہ ورک آؤٹ کیوں نہیں کر رہی؟ بیسیکلی یہ ایک طرح کے کیا کہہ سکتے ہیں، کانسپریشن کر رہے ہیں کہ طالبان یا ان کے حمایتی کراچی میں ہیں جو یہ وارداتیں کر کے ان کو فائنانس کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کانسپریسی طالبان کے نام پہ کچھ ایجنسیز ہیں جو ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے، وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اوکے، دیٹس اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ۔ یہ میں نعمان سے پوچھوں گی۔ نعمان، بلوچستان میں اب ایویڈنس مل گیا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جیسے رو ہے وہ بلوچستان میں پریزنس رکھتی ہیں اور وہاں پہ فسادات کریٹ کر رہی ہیں، تو آپ کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں بھی وہی نہیں کرا رہے؟ یہی دیکھیں، کراچی کے امن کو برباد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر یہاں ایک گروہ آ جائے، جیسے رو آ جائے، تو یہاں پر طالبان نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ امان کی صورتحال کو خراب کرنے والے عناصر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بلکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی درمیان کوئی ارینجمنٹ ہو گئی ہو یا کوئی ان کے درمیان کوئی تعلق پیدا ہو گیا، تو ہم اس طرح سے اس آپ کے سوال کو جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ Alright, thank you very much indeed. تو یہ تھی ہماری دونوں اسٹوڈنٹ سپیچز۔ اب لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ because our two very special guests, one from the MQM and one from the ANP، یہ بہت ہی فائری دھواندار ڈیبیٹ ہوگی، تو کہیں مت جائیے گا۔ We are back right after the break۔ چیزیں جو ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جو ہم نے پرائے افغانستان کو اپنی کالونی بنانے کا خواب دیکھے تھے، اس کا نتیجہ ہے۔ رہی کراچی کی بات کہ کراچی میں طالبان ہے یا نہیں ہے، تو طالبان ذہن ہر جگہ پہ، کراچی میں بھی ہو سکتا ہے، اور طالبان اور یہ جہادی تنظیمیں آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ مدرسوں میں جہادی لشکر جنگجوئی جو دوسرا تیسرا تنظیمیں مسجدوں میں کلم کلا آپ کے سامنے ہمارے سامنے مسجدوں سے بنتے، ان کی نرسریاں بنی ہوئی ہے، اور ہم بنا کے بیچتے رہے اور اسے جہادیں کرواتے، اور کل کے جہادی آج سے ہو گئے ٹیررسٹ۔ اس کو کسی نے بنایا، یہ ایک دماغ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ اب اس سوچ سے میں بولوں کہ یہاں پہ ہے ہی نہیں تو یہ غلط ہوگا، یہاں پہ ہے، لیکن طالبانائزیشن وہ کہ یہاں پر جس طرح سے آ جائے کہ وہ ویڈیو دکانیں بند کرا دے، وہ حجام کی دکانیں بند کرا دے، وہ سنیما ہال بند کرا دے، وہ عورتوں کو دوپٹے پہنا دے اور وہ کوڑے لگوائے، تو طالبان کو یہاں پہ کوڑے لگانے کے لیے بھی کم از کم 1.5 کروڑ کی آبادی گرے تو اس کو 1.5 لاکھ 10-50 لاکھ طالبان تو چاہیے، کہاں سے لائیں گے؟ نمبر 1، طالبان کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ طالبان کے لیے یہاں کراچی میں نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی غار ہے۔ نمبر 2، طالبان یہاں پہ کوئی سپلائی لین نہیں ہے، کوئی بھی جنگ سپلائی لین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ وزیرستان اور وہاں سوات میں ہے تو وہاں بارڈر اب کا افغانستان کا بہت لمبا بارڈر ہے، جس میں ازبک، چیچن، تاجک، رشین اور آپ کے نیٹو سب لگے ہوئے، سپلائیاں دے رہے اور پیسے بھی دے رہے۔ کراچی کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ہے۔ تیسری بات کہ یہاں پہ ہر ذہن کے لوگ آباد ہے، یہاں پہ اردو بولنے والا پنجابی، سندھی، بلوچی، ہم سب 5-6 اور اس کے علاوہ بھی لوگ آباد ہے، تو یہاں طالبان اگر آئیں گے تو اور ارک آبادی میں کراچی کے ڈیفینس میں بھی پختون بھی آباد ہے، تو اردو اسپیکنگ پنجابی بھی ہے، لالوکیت میں بھی پختون آباد ہے، اور میں بولے بنارس میں بھی اردو اسپیکنگ آباد ہے، لہذا طالبان یہاں پہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آئیں گے اور وہ گاڑیاں لائیں گے اور لوگوں کو حجام کی دکانیں بند کریں گے اور وہ اس طریقے سے کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو از اے نیشن، ہم جب سب کی
اٹھ کے ان کی نشاندہی کریں گے تو یہ ایجنسیوں اداروں کا کام ہے کہ ان کو اریسٹ کرے اور وہ کردار تک پہنچائے. سب سے بڑی بات دھماکے پشاور میں بہت زیادہ ہوئے لیکن طالبان جتنے بھی پکڑے گئے کراچی کی تاریخ میں سب سے زیادہ طالبان کراچی سے پکڑے گئے. اس کا یہی وجوہات ہے کہ طالبانائزیشن یہاں پہ نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ. بڑے جذبے کے ساتھ شاہی سید صاحب نے اپنی سپیچ کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فیصل سبزواری صاحب اس کا کیسے جواب دیتے ہیں. فیصل صاحب, یو ار این اکمپلشڈ ڈیبیٹر, وی ول نو یور اسپیکنگ اسکلز. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں ٹو ریسپونڈ ٹو شاہی سید. راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. مجھے تو خوشی ہے کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ طالبان ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں. اب میں 15 سال یا 20 سال پرانی تاریخ پر نہیں جا رہا کہ جب جہاد کے نام پر پاکستان بھر میں ریکروٹمنٹ سینٹر بنائے گئے تو ایک بہت بڑی جہادی تنظیم کے پاکستان کے 3 ریکروٹمنٹ سینٹر میں سے 2 کراچی میں تھے. میں اس بحث میں بھی نہیں جا رہا کہ لشکر جھنگوی ہو یا جیش محمد ہو, ان کا قیام کراچی میں کیسے قیام میں عمل میں آیا جبکہ یہ تو دوسرے علاقوں سے ملک کے ان کے لوگ تعلق رکھتے تھے. میں اس طویل بحث میں بھی نہیں جا رہا کہ کون کون یہاں سے گرفتار ہوا ہے. میں اسی آپ کی گفتگو سے بات شروع کروں گا جو آپ نے نیوز ویک کا سوال پوچھا تھا میرے دوست سے کہ شیلٹرڈ ان کراچی کے نام سے رپورٹ آئی. میں شیلٹرڈ ان کراچی نیوز ویک کہہ دیں گی جی امریکی ایجنڈا ہے. بی بی سی نے رپورٹ دی, کراچی کے طالب لیڈر سے انٹرویو کیا, اس نے کہا ہم صرف شیلٹر لیے ہوئے ہیں, ہم کارروائی نہیں کر رہے. بی بی سی برطانوی ایجنڈا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا واشنگٹن ٹائمز کے اوپر چلے جائیں, بروس ریڈل کی سٹوری آتی ہے کہ ملا عمر کی فیملی کراچی میں ہے, وہ بھی امریکی ایجنڈا ہے. لیکن میں تو بات کروں گا جو فرام دی ہارسز ماؤتھ آتی ہے. جماعت اسلامی کے امیر منور حسن صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی کے مدرسے جہادی ٹریننگ دے رہے ہیں اور طالبان کی حکومت سب سے بہتر حکومت ہے. کراچی میں تحریک طالبان پاکستان کے اسپوکس مین اس وقت کے مولوی عمر کہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں کراچی کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. میرے دوست نے بولٹن مارکیٹ کے عاشورہ کے سانے کا حوالہ دیا, اگر طالبان نے نہیں کیا تھا تو یہ کسی ریڈیو چینل سے آ جاتی خبر. کیوں کر کیماڑی اور گڈاب اور بن قاسم کے مدرسوں اور مساجد اور علاقوں کے باہر یہ ہینڈ بل لگ گئے کہ طالبان اس میں ملوث نہیں ہے. یہ میرے سامنے جو فہرست پڑی ہے یہ 15-20 سال پر محیط نہیں, یہ صرف گزشتہ 1 برس کے طالبان گرفتاریوں کی خبریں ہیں. ہر خبر ایک کاپی ہے. یہ اتنی طویل فہرست ہے میرے سامنے. آئی کین ریڈ اٹ آؤٹ ہول. اٹ مینز جب یہاں سے پکڑے جا رہے ہیں اٹ مینز دے آر پریزنٹ ہیئر. اگر یہاں پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور گورنمنٹ ان کے خلاف کام نہ کریں تو یقیناً وہ پھیل سکتی ہیں. اب بات یہ ہے, ایک سوال اٹھتا ہے جو سب کے ذہنوں میں آتا ہے اور میرے دوست نے بڑا اچھا شتر مرغ کا دیا حوالہ کہ کیوں کر ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہاں طالبان نہیں ہے. کیا یہاں کسی حجام کی دکان پر پہرے لگائے گئے؟ نہیں لگائے جائیں گے پہرے. یہ کراچی شہر صرف نیٹو کی سپلائی لائن نہیں ہے, کراچی شہر القاعدہ اور طالبان کی بھی سپلائی لائن ہے. یہاں سے پیرالل اکانومی چلائی جا رہی ہے, خواہ وہ ڈکیتیوں کی شکل میں ہو جو کہ وزیرستان پیسہ گیا, خواہ وہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کی شکل میں ہو جو ٹانک گئے, یا اس 50 ملین مہینے کی بینک ٹرانزیکشن جس کی آپ نے بات کی اور ٹانک اور وزیرستان کی طرف ڈائریکٹ ہیں. کراچی ایک پورٹ سٹی بھی ہے, یہ ہیومن ریسورسز کی بھی سپلائی لائن ہے, اور کوئی بھی عقل مند جنگجو یا ملیٹنٹ جہاں رہ رہا ہوتا ہے تا وقت کہ وہ اس کو ڈسٹرب نہ کرنا چاہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتا, اینڈ دیٹس وائی دے آر ناٹ ڈسٹربنگ کراچی. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فیصل سبزواری. شاہی سید صاحب, آپ کی اسپیچ میں آپ نے کہا کہ طالبان کراچی میں اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں غار نہیں ہے, پہاڑ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ 1.5 کروڑ عوام تو ہے جس میں ان کا چھپنا بہت آسانی سے ممکن ہے. اور اس کے علاوہ جیسے فیصل صاحب نے فرمایا کہ یہ اکنامک کیپٹل ہے تو ان کو ریسٹ اینڈ ریکوپریشن کے لیے وہ یہاں آتے ہیں, یہاں پہ وارداتیں